اب گروپ، انہوں نے خود لفظ استعمال کر لیا گروپ. اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ باہمی تعامل کرتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ ایک گروپ وجود میں آ گیا. یعنی کم سے کم کتنے لوگ ہونے چاہیے یہاں پر؟ 2. ایک کتنا بھی طاقتور انسان ہو کبھی بھی گروپ نہیں ہو سکتا. کتنا بھی بڑا امیر ہو، دولت مند ہو، صحت مند ہو، پہلوان ہو، وہ گروپ نہیں کہلائے گا جب تک کہ کم سے کم 2 لوگ نہ ہو. تو اگر 2 لوگ بھی ہیں تو ہم کہیں گے 2 لوگوں کا گروپ. ٹھیک ہے. لوگوں کے درمیان باہمی تعامل اور سماجی رشتوں کی تشکیل کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ گروپ کیسے بن جاتے ہیں. آپ کلاس 5th میں پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو کلاس 5th کے بچے ہیں ایک ساتھ بیٹھیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ کھیلیں گے. کلاس 7th کے بچے ایک ساتھ بیٹھیں گے، کھیلیں گے، آئیں گے، جائیں گے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کا مقصد، ان کا کام کسی ایک سبجیکٹ سے یا ایک کلاس سے جڑا ہوا ہے، اس لیے خود بخود وہ گروپ بن جا رہا ہے. یہی بنیادی چیز ہے جو گروپ کی تشکیل کرتی ہے. یعنی گروپ کو کبھی بھی بنے گا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد یا وجہ یا سبب، کچھ بھی آپ کہہ لیجئے، ضرور پایا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ گروپ کم سے کم 2 لوگوں کے بیچ ہوگا، اور دوسرے یہ کہ اس کی وجہ کوئی نہ کوئی ضرور ہونی چاہیے. اب انہوں نے کلاس روم کی دیکھیے مثال دی ہے. مثال کے طور پر ایک طالب علم کلاس روم کے باہر اپنے مطالعے میں مدد کے لیے تعامل کر سکتا ہے. دوسرے بھی تعامل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں اور مشترکہ مقصد رکھتے ہیں. وہ ایک ساتھ کھیلنا چاہ سکتے ہیں، رفاقت کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اتفاق سے مل جاتے ہیں لیکن باہمی تعامل جاری رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے باہمی فیض پاتے ہیں. تو کوئی کام مشترک ہو گیا، ایک گروپ بن گیا. اس لیے یہ واضح ہے کہ ہر گروپ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مقصد جتنا آشکار ہوگا، گروپ ممبروں کے درمیان تعامل اور تعاون اتنا ہی مضبوط ہوگا. ہم ساتھ رہتے ہیں، کبھی لائبریری ایک ساتھ جانے کے لیے، کبھی گھر ایک ساتھ واپس ہونے کے لیے. تو یہاں بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم گھر واپس ہوں. اب اگر کوئی چاہے کہ ہم گھر سے باہر جائیں، آپ چاہیں کہ ہم گھر جائیں اور پھر کہیں ہم ساتھ ہی میں چلیں گے، تو کبھی گروپ نہیں بن سکتا کیونکہ مقصد بالکل الگ الگ ہے. اسی لیے ساتھ بھی انہی لوگوں کا بن سکتا ہے جس کے مقاصد واضح ہوں اور ایک ہوں، مشترک ہوں کم سے کم. ٹھیک ہے. ہر شخص کی ہر کسی سے دوستی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مقصد واضح نہیں ہوتا ہے یا مقصد الگ الگ ہوتا ہے. تو یہ گروپ کی نوعیت ہو گئی. اب دیکھیے مادی سطح پر کسی ایک مقصد کے ساتھ کسی اجتماعیت کو گروپ کہا جا سکتا ہے. یعنی عام طور پر یہ غیر مادی بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی کچھ پیسے کے لیے، کچھ ضرورت کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی کوئی گروپ بنایا جا سکتا ہے. 5ویں درجے کے بچوں کی کلاس ایک گروپ ہے. بینک عہدے داروں کی کمیٹی ایک گروپ ہے. 2 بڑھئی لکڑی کے ایک بڑے ٹکڑے کو کاٹتے وقت ایک گروپ کی تشکیل کرتے ہیں. ایک فٹ بال کھیلنے والی ٹیم بھی ایک گروپ ہے. اس طریقے سے آپ مختلف مثالیں بنا سکتے ہیں جہاں بھی لوگ مشترک ہو کر کے ایک کام کرنے کیا ہے، گروپ ہے. یہ تمام گروپ مادی سطح پر موجود ہوتے ہیں، یعنی نظر آتے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں اور آمنے سامنے یا بالواسطہ بین عمل کرتے ہیں. ان گروپوں میں بالواسطہ اور فوری ترسیل ممکن ہے اور عام طور پر یہ واقع ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی کسی سے کوئی بات کہہ سکتا ہے، کسی کی بات سن سکتا ہے، ڈائریکٹ کوئی بات یہاں کی جا سکتی ہے. کچھ مخصوص مشترکہ خصوصیات رکھنے والے لوگ بھی ایک گروپ کی تشکیل کرنے والے سمجھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کلاس میں سبھی سکھ طلبہ ایک گروپ کی تشکیل کرنے والے باور کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مسلم طلبہ ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی بھی نان مسلم ہو سکتے ہیں، کسی ایک خاص علاقے کے لوگ ایک ساتھ گروپ بنا سکتے ہیں، یعنی ایک ساتھ زیادہ رہ سکتے ہیں. تو ان بنیادوں پر بھی گروپ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لیفٹ ہینڈ سے کام کرنے والے بچے ہیں، ان کا ایک گروپ بن جائے گا. کوئی کسی خاص زبان کے بولنے والے ہیں، ان کا ایک گروپ بن جائے گا، ہے نا. ایک خاص عمر کے بچے ہیں تو ان کا بھی آپ دیکھیں گے گروپ بن جائے گا. یعنی کلاس میں کچھ زیادہ عمر کے بچے ہیں، کچھ چھوٹے، تو چھوٹے عمر والے زیادہ تر چھوٹے عمر کے ساتھ رہنا پسند کریں گے.
تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ گروپ کی مختلف نوعیتیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ واقف ہو گئے. اب دیکھیے 3 اقسام کے باہمی انحصار، ان کا سمجھیے، ان کا مطالعہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا آتا ہے کردار کا باہمی انحصار. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس حقیقت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ایک رکن کا کردار دوسرے رکن کے کردار کی وجہ بن سکتا ہے، اور اس سلسلے میں پورے گروپ کو وہ مخصوص عمل انجام دینا پڑ سکتا ہے. کردار کا باہمی انحصار یعنی کوئی ایک لیڈر ہے، اب اس نے کوئی کام کیا یا کسی طریقے کی کوئی حرکت کی تو کبھی کبھی پورے گروپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے نا، یا کوئی ذمہ داری آتی ہے تو سب پر آ جاتی ہے. یہ وہ صورت ہے کردار کا باہمی انحصار ہونا، کسی ایک چیز پر منحصر ہونا. دوسری چیز ہے حاصل سے متعلق باہمی انحصار. اس حقیقت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ ہر رکن کی کامیابی یعنی حاصل صلہ جو آؤٹ پٹ آ رہا ہے صرف اس اکیلے رکن کے کردار کی کامیابی نہیں ہے بلکہ گروپ کے دوسرے ارکان کی بھی کامیابی ہے. اگر ہم نے 10 لوگوں نے ہم مل کر کے کوئی بزنس شروع کیا ہے، اب جو پروفٹ ہو رہا ہے تو وہ کسی ایک کا نہیں ہوگا، وہ 10 میں شیئر ہوگا. ٹھیک ہے، یا کسی خاص مقصد کو لے کر کے ہم نے ایک گروپ بنایا، اب وہ مقصد حاصل ہوا تو کوئی ہم میں سے ایک اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتا کہ ہاں یہ ہم نے کیا، یہ کہیں گے ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ حاصل سے متعلق بھی باہمی انحصار ہوتا ہے، یعنی وہ بھی سب پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے مفوضہ کام سے متعلق انحصار باہمی. اب جب آپ فائدہ لے رہے ہیں برابر تو جو کام تفویض کیا جائے گا وہ بھی آپ کا برابر مشترک ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اسائنمنٹ ملا ہے کچھ کرنے کے لیے تو ہم یہ کہیں 2-4 لوگ مخصوص کر دیں کہ یہ کام تو تم ہی لوگ کرو گے. ٹھیک ہے، ہم لوگ تو بس دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں چلے گا، گروپ اس طریقے سے کام نہیں کر پائے گا، سوئچ کر جائے گا. یہاں پر جو بھی کام تفویض کیا جائے اس میں بھی باہمی انحصار ہونا ضروری ہے یا ہونا چاہیے. مشترک طور پر سبھی لوگ اس کام کو انجام دیں، تبھی کل جو آؤٹ پٹ نکل کے سامنے آئے گا اس کے بھی حقدار ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 صورتیں ہو گئی گروپ کی. اب گروپ فنکشن کس طریقے سے کرتا ہے اس کے متعلق سمجھ لیجئے. تشکیل ہوتی ہے تو کیسے پھر وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے. کچھ اصول اور معیارات ہوتے ہیں. گروپ کا ہر فرد مختلف رول ادا کرتا ہے، ان کی حیثیت بھی مختلف ہوتی ہے. آخر کار ایک گروپ نہایت مربوط اور مضبوط ہو سکتا ہے اور ارکان پیوستگی کا اشتراک کر سکتے ہیں یا اس کی قلت بھی محسوس کر سکتے ہیں. یعنی یہ کہ ہم گروپ کے لوگ ایک دوسرے سے بہت اچھے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گروپ میں بڑا خلفشار ہے. یہ بہت اچھا ہوگا اگر ہم گروپ کے کام کاج کے ان پہلوؤں کو واضح تصور حاصل کر لیں. دیکھیے سب سے پہلا ہوتا ہے اس میں رول. آپ کسی بھی گروپ سے وابستہ ہیں تو اس میں آپ کا رول کیا ہے، آپ کیا کرنے کے لیے اس گروپ کا حصہ بنے ہیں، یہ بالکل کلیئر ہونا ضروری ہے. یعنی آپ کا کام. کسی بھی گروپ میں مختلف افراد کو مختلف رول ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مختلف ایسوسیشنوں میں لوگ صدر، سیکریٹری اور خازن کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں. یہ سبھی گروپ مقاصد کی تحصیل کے لیے مختلف رول ادا کرتے ہیں.